تصور کریں کہ آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں، آپ کے پیروں میں زنجیریں ہیں، پیٹ خالی ہے اور آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ آج آپ کو ایک مردے کی خدمت کرنی ہے۔ نہ صرف خدمت بلکہ اس مردے کے جسم کو اس طرح سنبھالنا ہے جیسے وہ ابھی بھی زندہ ہو، اور اگر آپ سے ذرا بھی غلطی ہوئی تو آپ کی اپنی موت اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوگی۔ یہ کوئی ڈراؤنا خواب نہیں تھا، یہ قدیم مصر کے ہزاروں غلاموں کی روزانہ کی حقیقت تھی، ایک ایسی حقیقت جسے تاریخ نے یا تو بھلا دیا یا جان بوجھ کر چھپا لیا۔ جب ہم قدیم مصر کے غلاموں کا ذکر سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوری طور پر ایک تصویر ابھرتی ہے، ہزاروں لوگ، جھکی ہوئی کمریں اور عظیم الشان اہرام مصر کی تعمیر۔ لیکن یہ تصویر نہ صرف ادھوری ہے بلکہ کافی حد تک گمراہ کن بھی ہے۔ قدیم مصر کی وہ دنیا جو دریائے نیل کے کنارے آباد تھی، اپنے اندر ایسے راز رکھتی تھی جو آج بھی ہمیں چونکا دیتے ہیں۔ مصری معاشرے میں غلامی کی کئی پرتیں تھیں۔ کچھ لوگ جنگوں میں پکڑے گئے تھے، کچھ قرضوں کی ادائیگی نہ کر سکنے کی وجہ سے غلام بنائے گئے تھے، اور کچھ ایسے بھی تھے جو اپنی مرضی سے اس نظام کا حصہ بن گئے تھے، کیونکہ باہر کی دنیا میں زندہ رہنا اس سے بھی مشکل تھا۔ لیکن جو کام ان سے کروائے جاتے تھے وہ محض جسمانی مشقت تک محدود نہیں تھے۔ کچھ کام ایسے تھے جنہیں سن کر آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قدیم مصر میں موت کو زندگی کا خاتمہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ وہاں کے لوگوں کا یقین تھا کہ مرنے کے بعد روح ایک نئے سفر پر روانہ ہوتی ہے، اور اس سفر کے لیے جسم کو محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ یہیں سے مومیائی سازی کا عمل شروع ہوتا تھا، اور یہیں سے کچھ غلاموں کی سب سے عجیب ذمہ داری شروع ہوتی تھی۔ مومیائی سازی کرنے والے پجاریوں اور کاریگروں کے ساتھ کام کرنے والے غلاموں کو وہ کام سونپے جاتے تھے جو کوئی عزت دار مصری کرنے کو تیار نہیں تھا۔ جسم کے اندر سے اعضاء نکالنا، دماغ کو ایک خاص آلے کے ذریعے ناک سے باہر کھینچنا، اور پھر ان اعضاء کو مخصوص مٹکوں میں محفوظ کرنا، یہ سب کام انہی غلاموں کے ہاتھوں انجام پاتے تھے۔ لیکن یہاں تک تو پھر بھی سمجھ میں آتا تھا۔ اصل حیرت انگیز بات وہ تھی جو اس کے بعد آتی تھی۔ بعض اوقات غلاموں کو ہفتوں تک مردے کے ساتھ رہنا پڑتا تھا۔ مومیائی سازی کا عمل 70 دن تک چلتا تھا، اور اس دوران جسم کی دیکھ بھال، نمک بدلنا، کپڑے لپیٹنا، یہ سب مسلسل کام تھا۔ رات کو بھی انہیں اس کمرے میں رہنا ہوتا تھا جہاں مردہ جسم پڑا ہوتا تھا۔ اگر کوئی غلام اس کمرے سے بھاگنے کی کوشش کرتا یا خوف سے بے ہوش ہو جاتا تو اسے سخت سزا ملتی تھی۔ ان غلاموں سے کہا جاتا تھا کہ وہ مردے کے ساتھی ہیں، اور ان کی ذمہ داری ہے کہ روح کو اطمینان دلائیں کہ اس کا جسم محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ مصری فرعونوں کو ایک عجیب مسئلے کا سامنا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے محلات اور معبدوں میں ہمیشہ ہوا کا گزر رہے، گرمی کم ہو اور ماحول خوشگوار رہے۔ لیکن اس زمانے میں پنکھے یا ایئر کنڈیشنر تو تھے نہیں، تو حل کیا نکالا گیا؟ غلاموں کو، کچھ خاص طور پر منتخب غلاموں کو بڑے بڑے پنکھے جو پرندوں کے پروں اور کھجور کی چھال سے بنائے جاتے تھے تھما دیے جاتے تھے، اور انہیں پورا دن کھڑے رہ کر ہوا کرنی ہوتی تھی۔ یہ کام صرف شاہی دربار میں نہیں بلکہ معبدوں میں پجاریوں کے لیے، امیر گھرانوں میں، اور یہاں تک کہ کھانے کی دعوتوں میں بھی ہوتا تھا۔ لیکن جو بات اس کام کو واقعی عجیب بناتی ہے وہ یہ ہے کہ ان غلاموں کو سانس لینے تک کی اجازت نہیں تھی، یعنی ان سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ اپنے منہ سے سانس نہ لیں تاکہ ان کی سانس کی بو کسی صاحب حیثیت شخص تک نہ پہنچے۔ انہیں ناک سے سانس لینا ہوتا تھا اور بالکل خاموش کھڑے رہنا ہوتا تھا، گھنٹوں تک، بعض اوقات پوری رات تک۔ اگر کسی غلام کی باہیں تھک جاتیں اور پنکھا ذرا نیچے جھک جاتا تو اسے فوری طور پر تبدیل کر دیا جاتا اور سزا الگ ملتی۔ مصری تہذیب میں خوشبو کی اہمیت صرف خوشنمائی تک محدود نہیں تھی۔ خوشبو کو مذہبی، سیاسی اور سماجی طاقت کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ دیوتاؤں کو خوشبودار دھواں پسند تھا، فرعین کو خوشبودار ماحول چاہیے تھا، اور دربار میں آنے والے مہمانوں کو بھی خوشبو سے استقبال کیا جاتا تھا۔ یہاں غلاموں کا ایک اور انوکھا کردار شروع ہوتا تھا۔ کچھ غلاموں کو خاص طریقے سے تیار کیا جاتا تھا۔ ان کے بالوں میں مخصوص خوشبودار تیل لگائے جاتے، ان کی جلد پر خوشبودار مرہم لگائے جاتے، اور انہیں مہمانوں کے درمیان چلنے پھرنے کا حکم دیا جاتا تاکہ وہ جہاں سے بھی گزریں خوشبو پھیلے۔ یہ لوگ خود چلتی پھرتی اگربتی تھے۔
اس سے بھی آگے بڑھ کر بعض اوقات غلاموں کو پورے معبد میں خاص طریقے سے گھمایا جاتا تھا تاکہ دیوتا کی موجودگی کا احساس ہو۔ ان کے سر پر موم کا وہ کون رکھا جاتا تھا جس میں خوشبودار گوند بھری ہوتی تھی، اور دھوپ میں گرمی سے وہ موم آہستہ آہستہ پگھلتی تھی اور خوشبو چاروں طرف پھیلتی رہتی تھی۔ یعنی غلام کا سر ایک چلتا پھرتا خوشبودان بن جاتا تھا۔ گرم تپتی دھوپ میں ننگے پاؤں پگھلتی موم کے ساتھ یہ کام جتنا عجیب لگتا ہے اتنا ہی تکلیف دہ بھی تھا۔ مصر کی تعمیراتی عظمت کا سب سے تاریک پہلو وہ نہیں تھا جو اوپر سے نظر آتا تھا۔ اہرام مصر، معبد، محل، یہ سب تو ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن ان کے نیچے پتھروں کی تہوں کے اندر ایسی سرنگیں اور راستے تھے جہاں کچھ غلام اپنی پوری زندگی گزار دیتے تھے بغیر سورج کی روشنی دیکھے۔ ان سرنگوں میں کام کرنے والے غلام بعض اوقات ایسے کام کرتے تھے جو انتہائی خفیہ نوعیت کے ہوتے تھے۔ فرعون کی قبر میں خزانہ رکھنا، خفیہ دروازے بنانا، جعلی راستے تیار کرنا، یہ کام انہی لوگوں کے ہاتھوں ہوتا تھا، اور جب کام مکمل ہو جاتا تو بعض روایات کے مطابق انہیں باہر نہیں آنے دیا جاتا تھا۔ خفیہ رازوں کو محفوظ رکھنے کا سب سے آسان طریقہ یہی تھا کہ انہیں جاننے والے ہی نہ رہیں۔ لیکن اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ کچھ غلاموں کو مخصوص طور پر اس لیے تربیت دی جاتی تھی کہ وہ تاریکی میں کام کر سکیں۔ انہیں ابتدائی عمر سے ہی بند کمروں میں رکھا جاتا، آنکھوں پر کئی گھنٹے پٹی باندھی جاتی تاکہ ان کی آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کی عادی ہو جائیں۔ جب یہ لوگ جوان ہوتے تو واقعی انہیں معمولی روشنی میں بھی بہت دور تک نظر آتا تھا۔ وہ سرنگوں کے رکھوالے تھے، رات کے محافظ تھے۔ قدیم مصر میں جانوروں کو مقدس سمجھا جاتا تھا۔ بلیاں، مگرمچھ، سانپ، چیل، سب کے سب کسی نہ کسی دیوتا کی علامت تھے، اور ان جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے خاص غلام مقرر کیے جاتے تھے۔ مگرمچھوں کی دیکھ بھال کرنا شاید سب سے خطرناک کام تھا۔ نیل کے کنارے بنے ہوئے مخصوص تالابوں میں مقدس مگرمچھ پالے جاتے تھے، اور غلاموں کو انہیں کھانا کھلانا ہوتا تھا، ان کی جلد پر خوشبودار تیل لگانا ہوتا تھا، اور ان کے دانتوں کی صفائی بھی کرنی ہوتی تھی۔ یہ وہی جانور تھے جنہیں دیوتا کا روپ سمجھا جاتا تھا، اور جو ایک لمحے میں کسی انسان کو نگل سکتے تھے۔ اگر کسی غلام کو مگرمچھ نوچ لیتا تو پجاری کہتے کہ یہ دیوتا کا غصہ تھا اور غلام نے کوئی غلطی کی ہوگی، یعنی شکار کو ہی قصوروار ٹھہرا دیا جاتا۔ سانپوں کی دیکھ بھال بھی ایسی ہی تھی۔ کوبرا کو اوریت یعنی شاہی محافظ سمجھا جاتا تھا، اور اسے فرعون کے تاج میں بھی جگہ ملی ہوئی تھی۔ لیکن اصل زندہ سانپوں کی دیکھ بھال غلاموں کے ہاتھ میں تھی۔ انہیں سانپوں کو اٹھانا، منتقل کرنا، کھلانا اور ان کی رہائش گاہ صاف کرنی ہوتی تھی۔ سانپ کا ڈسنا اگر موت کا سبب بنتا تو اسے مقدس موت کہا جاتا تھا، گویا مرنے والا خوش قسمت تھا کہ دیوتا نے اسے چھوا۔ مصری دربار میں موسیقی اور گانے بجانے کا بھی ایک پیچیدہ نظام تھا، اور اس میں بھی غلاموں کا کردار بے حد عجیب تھا۔ کچھ غلاموں کو صرف اس لیے منتخب کیا جاتا تھا کہ ان کی آواز میں کچھ خاص بات ہوتی تھی۔ انہیں موسیقی سکھائی جاتی، رقص سکھایا جاتا، اور پھر وہ دربار کی تقریبات میں پیش ہوتے۔ لیکن یہاں ایک المناک بات ہے، ان میں سے کچھ غلاموں کو آواز بہتر کرنے کے لیے ایسے طریقے اپنائے جاتے تھے جو انتہائی تکلیف دہ تھے۔ انہیں گھنٹوں ٹھنڈے پانی میں بٹھایا جاتا، گلے کی مخصوص مالش کروائی جاتی، اور بعض اوقات دھوئیں سے بھرے کمروں میں رکھا جاتا تاکہ ان کی آواز میں ایک مخصوص گہرائی آئے۔ یہ لوگ انسان کم اور موسیقی کا آلہ زیادہ بن جاتے تھے۔ بعض دفعہ کسی فرعون یا امیر کی موت پر ان غلاموں کو ماتم کرنے کا کام دیا جاتا تھا، یعنی انہیں گھنٹوں رونا ہوتا تھا، اونچی آواز میں، مسلسل، جیسے انہوں نے اپنا سب سے عزیز کھویا ہو۔ اگر آنسو نہ آئے تو ان کی آنکھوں میں مخصوص پودوں کا رس ڈالا جاتا تاکہ آنسو بہیں۔ ایک اجنبی کی موت پر جبری رونا، جبری آنسو، شاید یہ انسانی وقار کی سب سے بڑی توہین تھی۔ اب وہ حصہ آتا ہے جو اس پوری کہانی کو یکسر مختلف روشنی میں دکھاتا ہے۔ جب ماہرین آثار قدیمہ نے 19ویں اور 20ویں صدی میں مصر کی کھدائیاں کیں اور ان قبروں کو کھولا جن میں غلاموں کی باقیات تھیں، تو انہیں کچھ ایسا ملا جس نے پوری دنیا کو چونکا دیا۔ ان لوگوں کی ہڈیاں، ان کی قبروں کی ساخت اور ان کے ساتھ دفن کی گئی چیزیں، یہ سب اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ ان میں سے بہت سے لوگ غلام نہیں تھے، وہ مزدور تھے، تنخواہ دار مزدور۔
ان کی قبروں میں سونے کے زیورات ملے، اچھے کھانے کی باقیات ملی اور قبروں پر ایسی نقش و نگاری ملی جو صرف آزاد لوگوں کے لیے ہوتی تھی۔ ہڈیوں کے تجزیے سے پتہ چلا کہ انہیں طبی دیکھ بھال ملتی تھی، ان کے ٹوٹے ہوئے ہاتھ پاؤں کا علاج کیا گیا تھا اور وہ پرانی عمر تک زندہ رہے تھے، جو غلاموں کے ساتھ شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ لیکن پھر وہ کون تھے جنہوں نے وہ عجیب و غریب کام کیے جن کا ہم نے ذکر کیا؟ یہیں پر اصل موڑ ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے مردوں کے ساتھ راتیں گزاری، جن کے سروں پر پگھلتی موم تھی، جنہوں نے مگر مچھوں کے دانت صاف کیے اور جبری آنسو بہائے، وہ بعض اوقات اپنی مرضی سے اس کام پر آئے تھے، کیونکہ یہ کام خطرناک تھے، عجیب تھے، لیکن ان کا معاوضہ بھی زیادہ تھا۔ مصر کی اقتصادی مجبوریوں میں جینے والے ایک عام آدمی کے لیے مردے کے ساتھ رات گزارنا اس سے بہتر تھا کہ وہ خالی پیٹ سوئے۔ تاریخ نے انہیں غلام کہا، فاتح قوموں نے انہیں بیچارے محکوم کہا اور بعد کے ادیبوں نے انہیں مظلوم لکھا، لیکن وہ خود کو کیا کہتے تھے؟ وہ انہیں کام کرنے والے کہتے تھے۔ ہم کام کرتے ہیں اس لیے ہم زندہ ہیں۔ تاریخ کا سب سے بڑا ظلم شاید یہ نہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، بلکہ یہ ہے کہ ہزاروں سال بعد بھی ہم ان کی اصل کہانی نہیں جانتے۔ ہم نے انہیں وہ نام دے دیے جو ہمیں سہولت سے لگے، اور اس طرح ان کی اصل زندگی، ان کا انتخاب، ان کی مجبوری، سب کچھ ریت کے نیچے دب گیا، اسی طرح جیسے وہ عظیم اہرام جن کے سائے میں وہ پوری زندگی گزار گئے۔